ناظرین کرام، رمضان المبارک کی آمد میں اب چند ہی دن باقی رہ گئے ہیں۔ اللہ عز و جل کی رحمتوں اور برکتوں کی موسلادھار بارش مجھ پر اور آپ پر برسنے کے لیے تیار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ مبارک کو شہر اللہ یعنی اللہ کا مہینہ قرار دیا ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ رمضان کا رب ذوالجلال سے خصوصی تعلق ہے اور یہ مہینہ دوسرے مہینوں سے ممتاز ہے۔ اس ذات کریمی نے جو برکتیں اور سعادتیں اس مہینے کے ساتھ مخصوص فرمائی ہیں وہ سال کے باقی مہینوں کو حاصل نہیں ہیں۔ وہ اعمال جو سال کے باقی مہینوں میں کیے جاتے ہیں وہی اعمال اس ماہ مبارک میں کرنے پر بڑی خاص فضیلتیں عطا کی گئی ہیں۔ یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے جس میں بندوں پر روزہ فرض کیا گیا ہے۔ سنن نسائی میں روایت ہے کہ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جس سے اللہ عز و جل مجھ پر بہت خیر فرمائے، مجھے بہت نفع دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ رکھا کرو، اس جیسا کوئی عمل نہیں۔ ناظرین کرام، رمضان کا رب ذوالجلال سے خصوصی تعلق ہے۔ اس ماہ مبارک میں فرشتے دن رات امت کی بخشش اور مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ اس ماہ مبارک میں جنت کو مزین کیا جاتا ہے کہ اللہ کے وہ بندے جو دنیا میں دین کی مشقت پر قائم رہے، اللہ عز و جل ان کو انعام و اکرام سے نوازے۔ اس ماہ مبارک میں رب کریم کی انوار و تجلیات کی بارش ہوتی ہے۔ اللہ عز و جل اہل ایمان کو اپنی رضا سے نوازتے ہیں۔ اس ذات باری تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کا اجر دوں گا۔ روزے دار کو دو خوشیاں ملتی ہیں، ایک افطار کے وقت جب اس کا روزہ مکمل ہوتا ہے، اور دوسری وہ خوشی جب اللہ سے اس کی ملاقات ہوگی۔ فرمایا، روزے دار کے منہ کی بو جو بھوک کی وجہ سے آتی ہے اللہ عز و جل کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ خوشبودار ہے۔ اس ماہ مبارک میں اگر ایمان اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھا جائے اور رات کا قیام یعنی تراویح پڑھی جائے تو اس کی برکت سے اللہ عز و جل بندے کے سابقہ گناہ معاف فرما دیتے ہیں اور اسے اپنے فضل سے خیر عطا فرماتے ہیں۔ مزید فرمایا کہ روزہ اور قرآن دونوں قیامت کے دن بندے کی سفارش کریں گے اور بندے کے حق میں دونوں کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ رمضان المبارک کے مہینے میں اسلاف 4 کام بڑی توجہ سے کیا کرتے تھے۔ ہمیں بھی یہ 4 کام ذہن نشین کر لینے چاہیے۔ اس ماہ مبارک میں کثرت سے لا الہ الا اللہ کا ورد کیا جائے۔ امام بخاری نے اس حدیث کا ذکر کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نبی نوح علیہ السلام جب حالت نزا میں تھے اس وقت آپ نے اپنے بیٹے سے کہا، میں تمہیں لا الہ الا اللہ کو مضبوطی سے تھامے رہنے کا حکم دیتا ہوں، کیونکہ 7 آسمان اور 7 زمین اگر ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں، لا الہ الا اللہ کو دوسرے پلڑے میں رکھا جائے تو کلمہ توحید کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ دوسرا کام، اللہ عز و جل سے زیادہ استغفار کیا جائے۔ انسان خطا کا پتلا ہے، دنیا کی لذات اور ناروا محبت نے آخرت سے غافل کر دیا ہے، نفس اور شیطان کا غلبہ ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ سچے دل سے اللہ کے حضور استغفار اور توبہ کریں۔ سنن نبی داؤد میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی استغفار کو لازم پکڑے اللہ عز و جل اس کے لیے ہر تنگی میں آسانی، ہر غم سے دوری کا سامان پیدا فرمائیں گے۔ استغفار کا عمل اللہ کو بہت پسند ہے۔ سنن ابن ماجہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بشارت دی ہے کہ جب قیامت کے دن اس کا نامہ اعمال اس کے ہاتھ میں تھمایا جائے تو اس میں کثرت سے استغفار درج ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہو کر پلٹتے تو 3 مرتبہ اللہ عز و جل سے استغفار طلب فرماتے۔ تیسری بات، زیادہ سے زیادہ جہنم سے پناہ مانگی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز میں تشہد کے آخر میں 4 چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگتے تھے، اور ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے کہ ہم بھی ان 4 چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگیں۔ قبر کے عذاب، جہنم کے عذاب سے،
زندگی اور موت کی آزمائش سے اور دجال کے فتنوں سے۔ در حقیقت یہ چاروں چیزیں انسان کے لیے بہت بڑے فتنوں کا سبب بن سکتی ہیں۔ اللہ عز و جل ہمیں تمام شرور سے اپنی حفاظت میں رکھے۔ چوتھی چیز جو ہمیں رمضان المبارک میں خصوصی طور پر اپنے رب سے مانگنی چاہیے وہ جنت ہے۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ جنت کی صفات اور خوبیوں کو بطور ترغیب لکھتے ہیں، ایسے عظیم الشان گھر کی عظمت کے کیا کہنے جس کو اللہ نے بذات خود اپنے دست مبارک سے بنایا ہو اور اپنے محبوب اور عشاق کا ٹھکانہ ٹھہرایا ہو، اس کو اپنی رحمت، شان اور رضامندی سے پور کیا ہو، اس کی نعمتوں کو عظیم کامیابی قرار دیا ہو، اس کی بادشاہی کو ملک کبیر بنایا ہو، اس میں خوبیوں کو کمال پر پہنچایا ہو اور اس کو ہر قسم کے عیب، آفت اور نقصان سے پاک کر دیا ہو۔ بس بھائیوں، ہمیں اسی جنت کا اپنے رب سے سوال کرنا ہے۔ ہمارے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دعا تعلیم فرمائی ہے، اللہم انی اسألک الفردوس علی الجنہ، اے اللہ میں تجھ سے جنت کے سب سے بلند درجہ فردوس کا سوال کرتا ہوں۔ ترمذی کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 3 دفعہ اللہ سے جنت کا سوال کرتا ہے تو جنت کہتی ہے، اے اللہ اسے جنت میں داخل فرما، اور جو شخص 3 دفعہ جہنم سے پناہ طلب کرتا ہے تو جہنم عرض کرتی ہے، اے اللہ اسے جہنم سے بچا۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں اس ماہ مبارک سے بھرپور استفادہ کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں توحید خالص پر قائم رکھے، ہمیں اپنے گناہوں پر ندامت اور استغفار کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں جہنم کی آگ سے بچائے اور اپنی نعمت بھری جنتوں میں داخل فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔